نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہاں پہ پاکستان میں جو ہے صبح کے 5:25 ہو رہے ہیں اور اس وقت میں یہ آپ لوگوں کو بیان کر رہی ہوں۔ ابھی میں نے بھی فجر کی نماز ادا کی ہے اور آج جو ہمارا بیان ہے وہ فجر کی نماز کے اوپر، اس کی ثمرات اور برکات کے اوپر ہے، اور اللہ پاک کتنا اجر دیتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے والوں کو۔ کافی عرصے سے میں سوچ رہی تھی کہ فجر کی نماز، اس کے فضائل اور اس کی برکات کے اوپر کوئی لیکچر بناؤں، کوئی لیکچر دوں، کوئی ویڈیو بناؤں۔ تو آج کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ مجھے کافی سہولت اور فراغت مل گئی ہے کہ فجر کی نماز ادا کرتے ہی سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اپنے ضروری اذکار اور مسنون دعائیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہ درس شروع کر رہی ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ فجر کی نماز سے متعلق ہے۔ آج جو ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک نیا دن، ایک نئی صبح جو ہے وہ دی ہے کہ آج ہم ایک اللہ کی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام دن تمام گناہوں سے جو ہے وہ بچا کے رکھے اور ہمیں نیکیاں اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز کیجئے فجر کی نماز سے۔ فجر کی نماز کے اندر جو خیر و برکت ہے، جو کامیابی ہے، جو فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، جو روزی اور رزق کے دروازے کھلتے ہیں، وہ انہی لوگوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں جو فجر کی نماز کو ضرور پکڑتے ہیں، اور فجر کی نماز کو ایسے پکڑتے ہیں جیسے کہ کوئی چیز آپ دانت سے پکڑ کر کے اس کو اپنے پاس کنٹرول میں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ پہلے کے جو لوگ تھے اور جو علماء اکرام ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، یہ سارے فجر کی نماز کے وجہ سے اور فجر کی نماز کے خیر و برکات کی وجہ سے آج اس بلندیوں پر اور اس مقامات پر پہنچے ہیں۔ اور آج ہم جو اتنے تباہی اور بربادی اور مسائل اور پریشانیاں اور تکالیف کی طرف ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم نے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا، ان کا اہتمام کرنا، اور خاص کر لوگ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور فجر کی نماز کو چھوڑتے کر کے اور وہ اس کی قضا کرتے ہیں۔ تو قضا جو ہے وہ فجر کی نماز کی آپ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری اپنی روٹین میں بنا لیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ فجر کی نماز کو ظہر کی نماز سے یا سو کے اٹھنے کے بعد جو ہے اس کی قضا نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ لوگ ایسا نہ کریں، کیونکہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کا جو اجر ہے اور جو ثواب ہے اور اس کے اندر جو اللہ کی جو رضا ہے وہ آپ کو قضا میں نہیں ہے۔ قضا تو کبھی کبھار کی اجازت ہے کہ کبھی آپ کی بیمار ہیں، کوئی شرعی عذر ہے، یا کوئی آپ کی تکلیف ہے، یا آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے اور آپ کو بہت گہری نیند آ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کو سو کے اٹھنے کے بعد قضا کر سکتی ہیں۔ لیکن اکثریت ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے اور قضا نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ جو دیندار طبقہ، یہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے نماز کی، تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، اور میجورٹی تو نماز پڑھتی ہی نہیں ہے۔ تو پلیز ایسا نہ کریں، کیونکہ اس کے اندر آپ کے اللہ نے بہت فتح رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے، خوشیاں رکھی ہیں، تمام خیروں اور برکتیں رکھی ہیں۔ اور جب آپ نماز کے لیے اٹھیں اور نماز پڑھیں تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کریے، اور وضو کرنے کے بعد بہت اہتمام کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ اور لمبی اور طویل قرات کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ گئے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو سلیکٹ کیا اور سورہ کوثر اور سورہ عصر کو پڑھا، اور اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا، اور آپ جو ہے وہ دھڑ سے بستر پہ لیٹ گئے۔ ایسا نہیں کرے۔ طویل قرات کرنے کا حکم ہے، فجر کی نماز کے اندر طویل قرات کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز کے اندر جو ہے وہ شریک ہو جائیں۔
اس کے علاوہ یہ کہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو جہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں اور طویل قرات کریں، اور اگر آپ غیر حافظ قرآن ہیں، آپ نے حفظ نہیں کیا، تو کوشش کریں کہ قرآن کریم کی جو اماں پارے کی جو بڑی صورتیں ہیں جیسے سورہ قاریہ ہے، سورہ عادیات ہے، اس کو پڑھیں اور ترجمہ ذہن میں لے کر کے آئیں کہ اللہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں کہ القاریۃ ما القاریہ، تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی وما ادراک ما القاریہ، کہ اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، یعنی یہ تصور، یہ استحضار آپ کے پاس ہو کہ ہم جو تلاوت کر رہے ہیں، جو ہم قرات کر رہے ہیں، وہ کس ٹاپک پہ کر رہے ہیں اور وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اور ہم نے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد تو آخرت ہی اصل آخرت ہے۔ آپ کو میں اس کی فجر کی نماز کی مثال اس طریقے سے دوں کہ جب ہم لوگ سعودی عرب جاتے تھے اور وہاں پہ جب عمرے کے لیے جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، تو وہاں پہ اتنا زیادہ خوبصورت منظر ہوتا تھا کہ بچہ ہو بڑا ہو، سارے سعودی ہیں، جو غیر سعودی ہیں، سب لوگ آپ دیکھیں دن رات تہجد کی نماز سے پہلے وہاں پہ، تو آپ کو پتہ ہے جو لوگ حرم گئے میں ہیں کہ وہاں پہ تہجد کی اذان بھی ہوتی ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں سارے سعودی لوگ، سارے عرب لوگ جو ہے بالکل صاف ستھرے فریش کپڑے، خوبصورت کپڑے، خوشبوؤں میں بسے ہوئے، مسواک کرتے ہوئے حرم کے اندر جوق در جوق داخل ہوتے تھے۔ اتنا اچھا وہ منظر لگتا تھا، اتنا اچھا وہ سین لگتا تھا کہ دل خوش ہو جاتا تھا، یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کیا ہماری دنیا میں کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو اتنی رات کو 3، 3:30، پونے 4 بجے کے قریب، وہاں کے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق بات کر رہی ہوں، کہ وہاں پہ تہجد کی اذان کے لیے آتے تھے، اور فجر سے پہلے جو ہے وہ فجر کے اہتمام کے لیے مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی، اور ہمارے ہاں کی مسجدیں جو ہے وہ پاکستان کی اسپیشلی مسجدیں جو ہے وہ ساری خالی ہوتی ہیں، فجر کے وقت سے ظہر کے وقت بھی خالی ہوتی ہیں موسٹلی، عصر اور مغرب اور عشاء میں بھی کوئی اتنی خاص حاضری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں بیت اللہ کے اندر جائیں، مسجد حرام کے اندر جائیں، مسجد نبوی کے اندر دیکھیں کہ فجر کی نماز میں، تہجد کی نماز میں کیا حاضری ہوتی ہے، کس طریقے سے لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور دل خوش ہوتا ہے، آنکھوں کو لگتا ہے جیسے تراوٹ ہو رہی ہے، اور اتنا ایمان بڑھتا ہے، اتنا ایمان بڑھتا ہے کہ کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے ملک میں رہ کر کے جو ہے وہ کبھی فجر کی نماز کو قضا کرے۔ آج دیکھیں کہ عرب قوم، عرب لوگوں کو اللہ نے کتنا پیسہ دیا ہے، کتنی دولت دی ہے، کتنی خوشحالی ہے، اور کتنی ان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے گھر کی چابیاں ان کے پاس ہیں، اللہ کے گھر کی صفائی ہے، ستھرائی ہے، سارے انتظامات ہیں۔ اللہ نے ان کو پوری قوموں میں ان کو جو ہے عرب قوم کو سلیکٹ کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو عجم کو بھی تو کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو کسی اور کو بھی تو کر سکتے تھے، لیکن یقیناً ان کی کوئی ایسی ادا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نے پسند کی ہے، جس کی وجہ سے آج وہ دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ سر بلند ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ رات کو جلد از جلد سونے کی کوشش کیجئے، کیونکہ جب رات کو آپ دیر سے سوتے ہیں تو پھر صبح آپ کی آنکھ کھلنا مشکل ہوتی ہے، آپ کو تھکن ہوتی ہے، اور آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ رات کو جلدی سوئیں تاکہ فجر کی نماز کو حاصل کر سکیں۔ جب آپ یقین کریں کہ آپ کچھ عرصہ آپ پریکٹس کریں گے، اور آپ کو جب پریکٹس ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے فجر پڑھنا بہت آسان ہو جائے گی۔ جب فجر پڑھنے کے عادی بن جائیں تو پھر تہجد کی طرف جائیں اور تہجد پڑھیں، اور اس وقت اللہ سے روئیں، گڑگڑائیں، مناجات کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ آپ دیکھیے اللہ کیسے آپ کو نوازتے ہیں، کیسے آپ کو خوشیاں ملتی ہیں، کیسے آپ کو سکون ملتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ سب کچھ ہو، ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہو، اصل جو دولت ہے وہ سکون کی دولت ہے۔ آپ دیکھیے کہ
کہ آپ تہجد پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے تو آپ کو کیسا سکون ہوگا. آپ کو کسی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو نیند لانے کے لیے جھوٹی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آرٹیفیشل ریسورسز استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی. اور آپ ویسے ہی بغیر کسی آرٹیفیشل ریسورسز کے آپ اپنی پیاری سی نیند کے اندر چلے جائیں گے. تو آج سے کوشش کیجئے، یہ عہد کیجئے، اللہ سے وعدہ کیجئے، اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ ہر روز آپ کو صحیح سلامت، زندہ سلامت ایک نیا دن، ایک نئی صبح دیتے ہیں. تو آپ کوشش کیجئے کہ اللہ نے آپ کو جو صبح دی ہے تو اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس میں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی اور اچھے اور نیک کام کرنے کی کوشش کیجئے، اور وہی ساری خوشیاں اور برکتیں حاصل کیجئے جو عرب قوم کو اللہ پاک نے دی ہیں. آج کا میرا بتانے کا مقصد، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو فجر کی نماز کی ترغیب دوں. اور فجر کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں تاکہ آپ کی نیند پوری ہو، اور جب نیند پوری ہوگی تو آپ فجر کو پکڑ سکیں گے اور فجر کا اہتمام کر سکیں گے. اور فجر کے اندر اللہ نے جو فتوحات اور جو برکات رکھی ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھیے گا. آپ کچھ عرصے میں خود ہی اس پر عمل کریں، آپ کو وہ سکون، وہ چین، وہ اطمینان، وہ خوشی اور وہ چہرے پر آپ کا نور اور آپ کے گھر میں وہ خیر و برکتیں ہوں گی جو آپ کو دنیا میں کسی چیز سے حاصل نہیں ہوں گی سوائے فجر کی نماز کے. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے، پسند آ گئی ہے، تو آج ہی سے اپنے آپ سے اور اپنے رب سے عہد کیجئے کہ اللہ آج کے بعد سے میں آپ کی فجر کی نماز کو قضا نہیں کروں گی، اور جو ہے میں ہمیشہ ہمیشہ اپنی موت تک جو ہے اس نماز کو پکڑوں گی. اور کچھ ہی عرصے میں پھر آپ مجھے بتائیے گا کمنٹس کر کے کہ آپ کو اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوئے، کیسی خیر و برکات، کیسی خوشیاں آپ کی زندگی میں داخل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.